اب ہوتا کیا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے ہمارے معاشرے کا. اب بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، بہو گھر میں آ گئی، تو بیٹی کو شادی کر دی، اب داماد بھی ایک بن گیا. اب کیا ہوتا ہے، اکثر ماں باپ چھٹیاں یا کسی وقت میں کسی بیٹی کو ملنے جاتے ہیں. اب ساس و سسر گئے اپنی بیٹی کو ملنے، اب گھر میں گئے تو دیکھا جو داماد صاحب ہیں وہ ہر کام میں بیٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہر کام میں مدد، برتن رکھنے میں، کھانا لانے لے جانے میں. تو ساس پتہ کیا بولتی ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے، میری دھی دا جڑا بندہ ہے وہ بہت چنگا ہے. اب جب گھر آتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ اپنا بیٹا میری بہو کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، برتن اٹھا رہا ہے، گھر میں کچھ صفائی ستھرائی کا کام. تو ساس پاس پہ آتی ہے، ماں تیرا دماغ خراب ہے، تو بڑھی کا کام کروا رہے ہیں، تو ڈر رہا ہے بڈھی کو. یعنی کیسا معاملہ کہ اپنی بیٹی کے لیے خامند کون سا، جو ہر کام میں کوآپریٹو ہو، بیٹی کے ساتھ کام کروائے، بڑا اچھا خامند. لیکن اپنے گھر میں اس کے الٹ کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ کام کیوں کروائے. یہ معاشرے میں چل رہا ہے ہمارے. وہاں جناب گھر کا ماحول یہیں سے خراب ہوتا ہے. کیوں کہ ہماری سوچ الگ ہے، دوسروں کے لیے مسئلے الگ ہیں، اپنے لیے مسائل الگ ہیں. بہو بیمار ہو جائے نا، وہ بولے کہ سر میں درد ہو رہی ہے، کہتے ہیں اچھا بہانے کر دی پئی ہے. اور بیٹی بیمار ہو، چاہے بولتا ستی رہے، درد ہونے کوئی گل نہیں، کم کر لیں گے. پھر جب شادی ابھی نہیں ہوئی تو گھر میں 6 لوگ ہیں، مثال ہے 2 بہنیں ہیں، ایک ماں ہے، 3 تو یہ عورتیں ہو گئی گھر کے کام کاج کو سمیٹنے کے لیے، وہ کر رہی ہیں. لیکن جیسے ہی بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، بہو گھر میں آئی، اب سب کی توجہ کا مرکز وہ، ساس کے کام بھی وہی کرے گی، ننانوں کے کام بھی وہی کرے گی، دیوروں کے کام بھی وہی. جہاں پہلے 3 لوگ مل کے 10 لوگوں کے کام کر رہے تھے، اب 10 لوگوں کا کام اس اکیلی کو کرنا پڑ رہا ہے. اس پہ کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر بوجھ سے بوجھ. اب وہ جس گھر سے آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اکلوتی بیٹی ہو، اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، بہن بھی کوئی نہ ہو، اس کو کام کی عادت ہی نہ ہو. اب وہ آتی ہے تو مسائل بنتے ہیں، بہو ہماری نکمی ہے، یہ ہے، پھر غیبتیں چگلیاں بہت ہوتی ہیں. اب یہاں پر جو مرد ہے نا، شوہر، اس کا کردار ہے مین. وہ بیوی کے حقوق بھی اس نے دلوانے ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں. اب بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ سنیے غور سے، شریعت کے اندر جو بہو ہے نا، اس پر ساس اور سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے. میں جملے کو غور سنیے گا، فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اس کو اجر ملے گا، اخلاقاً بہت اچھی بات ہے. اس کی فرض کیا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے لوازمات، اس کی ضروریات، وہ بیوی کی ذمہ داری ہے. لیکن ساس کے، سسر کے، گھر میں 10 افراد ہیں، ان کی خدمت کرنا اس پہ فرض نہیں. لیکن اگر وہ مل جل کے کرتے ہیں تو یہ اچھا عمل ہے، جو بہترین طریقہ ہے. لیکن اسلامی کلچر یہ نہیں تھا. اسلام میں جب شادیاں ہوتی تھی، بیٹے کی شادی کی، ساتھ ہی اس کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ اس وقت اتنے بڑے گھر ہوتے ہی نہیں تھے، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، وہ الگ ہو جاتے تھے. یہ معاملات اس طرح چلا کرتے تھے. نبی پاک کی 9 ازواج ہی نا، تو حضور نے 9 کو الگ الگ حجرے بنا کے دیے. ایک کمرے میں 9 کو نہیں رکھا، یا 2 کو ایک میں 2 کو، 9 ہے تو 9 کے سیپریٹ، الگ الگ معاملات الگ رکھا. ان میں دن تقسیم کر لی کہ 2 دن آپ کے پاس، 1 دن آپ کے پاس، جو اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا اس کے مطابق چلتے رہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اخلاق بہتر کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر جو آپ گھر میں کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا وہی تربیت لے رہا ہے، کل وہ اپنی زندگی میں وہی کام کرے گا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو کلچر ہے اس کو بدل دیا جائے، لیکن جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اخلاقیات ہیں، جہاں تک وہ کر رہی ہیں اپنے کام کرے، اور جہاں تک آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ گھر سے باہر کام کر ہی رہے ہیں، لیکن گھر میں تھوڑا بہت کام، اگر وہ بیمار ہو گئی ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کرنے میں گناہ نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے تو اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا. بڑی کٹ سبحان اللہ. یہ کیونکہ ہم اندر سے شاید کرنا نہیں چاہ رہے کہ یار کام اوکھا بڑا ہے تو سنت رسول دی پر کرنا اوکھا ہے. کیوں کہ بھائی ہم نے تو آج تک مردانگی دکھائی ہے. ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جو گھر میں جائے بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے، بیوی کو آرڈر دے تو بیوی مشین کی طرح اٹھتی بیٹھتی رہے، کام کرتی رہے. یہ نہیں. میاں بیوی مثال دیتے ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک پہیا پنچر ہو گیا تو گاڑی چلے گی؟ دونوں میں ہوا برابر ہوگی تو سفر چلتا رہے گا. ہوا کمی بیشی ہوئی تب بھی معاملہ خراب ہوگا. تو دونوں کے ساتھ معاملات ہیں، بیوی پہ شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر چلیں گے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی.